گزشتہ کل ہم نے بہت تفصیل سے بات کی تھی یہ جو خطے میں افغانستان کی صورتحال ہے، عالمی سطح پر جو تغیرات واقع ہو چکے ہیں اور اس وقت وہ کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہونے کو نہیں دے رہا۔ میں چاہتا ہوں کچھ مزید پہلو آپ سے سمجھوں۔ دو باتوں کے بارے میں بیان فرمائیے گا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کے لیے کوئی سرزمین یا کوئی ماحول یا کوئی انوائرمنٹ سازگار نہیں ہے، تو وہ کیا عوامل ہیں، وہ کیا عناصر ہیں، وہ کیا اقدامات ہیں جن کی ذریعے سے ہم جمہوریت کے لیے کسی معاشرے کو سازگار بنا سکتے ہیں؟ ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھتے ہیں، اگرچہ ہم ایک مہذب نیشن ہے، ہمارے انفراسٹرکچر بھی موجود ہے، لوگ بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پر کچھ عرصہ جمہوریت چلتی ہے اور پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی آمر آ جاتا ہے اور شبخون مارتا ہے، تالا ازما لوگ، جرنیل بالخصوص۔ وہاں بھی یہ صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے۔ افغانستان کی صورتحال کو سامنے رکھ کے بھی بتائیے گا، اور پاکستان کے اندر بھی جمہوریت کیوں نہیں پنپ رہی۔ اور دوسرا پہلو جو گفتگو میں آپ بیان فرمائیے گا وہ یہ کہ پاکستان کے کردار کو خطے کی صورتحال میں بالعموم جوڑا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر باہر کی طاقتیں ہیں جو اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی ہیں، اس وجہ سے پاکستان کو پراکسی کے انداز میں کچھ زیر زمین اپنی حکومت وہاں قائم کرنا یا ان لوگوں کو سپورٹ کرنا جو پاکستان کے حامی ہیں، بالخصوص ہندوستان کے خلاف۔ تو اس معاملے میں کوئی عالمگیر اخلاقیات یا کوئی علم سیاست کی روح سے ایسا پہلو ہے جو پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے؟ پہلی چیز کے بارے میں یہ گزارش ہے کہ جمہوریت یا جمہوری کلچر جس کو آپ کہتے ہیں وہ لوگوں پر منحصر ہے۔ یعنی جب آپ یہ بیان کر دیتے ہیں کہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کائنات کا پروردگار لوگوں کے لیے حکمران کا فیصلہ کرے۔ آپ کے علم میں ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا گروہ ہے جس کا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ فیصلہ ہی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ امامت کا تصور یہیں سے پیدا ہوا ہے۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ تاریخ میں، خاص طور پر بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس کی مثال بھی موجود ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک حکمران آپ کی طرف سے مقرر کر دیا جائے، تو طالوت کو مقرر کر دیا گیا۔ ٹھیک۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی سیاسی اور سماجی صورتحال کے پیش نظر وہ لوگ جو بادشاہی کے منصب پر پہنچ گئے حالات کی وجہ سے، انہی کو نبوت بھی عطا کر دی۔ یہ سب ہوتا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کیوں کیا گیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ قوم کس مقام پر کھڑی ہے، اس کا شعور کیا ہے۔ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کچھ بنیادی اخلاقیات کا شعور تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے لے کے آئے ہیں، لیکن وہ بنیادی اخلاقیات ایک قاعدے میں، تعین میں اس وقت ڈھلتی ہیں جب ہم اپنے شعور کی سطح پر ان کے لحاظ سے اپنی تعلیم و تربیت کر لیتے ہیں۔ یہ تعلیم و تربیت قبائلی معاشروں میں اس طرح نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاں بھی صورتحال کم و بیش یہی ہے۔ اگر آپ پاکستان کا مطالعہ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ جمہوری روایات ایک لمبے عرصے سے گزرنے کے بعد، جیسے مثلا ہم انگلستان میں یا یورپ میں دیکھتے ہیں، اپنے منتہا پر پہنچی ہیں، یا کم سے کم ایک ایسی جگہ پہنچ گئی ہیں جہاں قوم کے اندر بھی شعور موجود ہے، جو ادارے ہیں ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ وہ اسی ڈھانچے میں وجود پذیر ہوئے ہیں۔ بلکہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے خارج سے جمہوری تصورات ہمارے اوپر لاد دیے گئے ہیں، اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کو اٹھا کر پھینک دیں۔ اس لیے میں نے یہ دو تعبیریں اختیار کی تھیں کہ ایک چیز اصول ہے۔ اصول میں تو کبھی دو رائے نہیں ہو سکتی اس معاملے میں کہ یا اللہ تعالیٰ حکمرانوں کا تقرر کرے گا یا لوگ منتخب کریں گے۔ ٹھیک۔ اور اس کا یہ نتیجہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ لوگوں کا انتخاب ہی کسی حکومت کو جائز بناتا ہے۔ یعنی جب آپ اس اصول کو مان رہے ہیں کہ حکومت لوگوں نے پیدا کی ہے، یعنی یہ کوئی اوپر کا منصوبہ نہیں ہے جو لوگوں پر لاگو کر دیا گیا ہے، لوگوں کی ضرورتوں سے پیدا ہوئی ہے۔ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار دیا ہے، وہ اپنے ارادے اور اختیار کو غلط بھی استعمال کرتا ہے۔ غلط استعمال کرتا ہے تو اس سے فتنہ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی نے چوری کر لی، کسی نے مال لوٹ لیا، کسی نے کسی کی عزت پر حملہ کر دیا۔ اس لیے یہ ضروری ہوا کہ ایک نظم پیدا کیا جائے۔ تو لوگوں کی ضرورتوں سے یہ پیدا ہوا ہے۔ جب لوگوں کی ضرورتوں سے پیدا ہوا ہے تو اس کا فیصلہ بھی لوگوں ہی کو کرنا ہے۔ یا اس کائنات کا پروردگار کرے گا یا لوگ کریں گے۔ پروردگار فیصلہ کرے
تو اس کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ناجائز ہے؟ بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے بڑی تو پھر کوئی جائز حکومت نہیں ہوگی. گویا کائنات کے خالق نے اپنی حکمت کے تحت کسی کا تقرر کر دیا. یہ ہم جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب لوگوں نے کرنا ہے. تو لوگ کس مقام پر کھڑے ہیں، یعنی ان کا شعور کیا ہے، اس کو میں نے کہا تھا زمینی حقائق. افغانستان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں شبہ نہیں کہ وہاں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو یہ سفر طے کر چکے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک جمہوری معاشرہ ہو. یہ بھی معلوم ہے کہ اگرچہ دوسری طاقتوں نے اس میں ان کی مدد کی، لیکن وہاں ایک دستور بنایا گیا. اس دستور کے تحت ایک دو نہیں متعدد انتخابات ہوئے. اس کے تحت کچھ ادارے بھی وجود پذیر ہو گئے. وہ ادارے بڑی حد تک کام بھی کر رہے ہیں، اور جو اس کے نتیجے میں نظم آیا، اس نظم میں وہ لوگ بھی شامل ہوئے جو ایک زمانے میں جہاد کر چکے تھے. میں نے مثال بھی دی تھی اس کی، وہ بھی شامل ہیں اس میں. تو اس طرح ایک نظم بھی وجود میں آ گیا، اس کی قبولیت کے اسباب بھی پیدا ہو گئے. ایک بڑی تعداد نے اس کو اپنے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بھی سمجھا. لیکن بڑی نہ صحیح، لیکن ایک معتدل تعداد ان لوگوں کی موجود ہے جو شعور کے اس مقام پر نہیں کھڑے. ان کے نزدیک یہ طاقت ہے اور مذہبی جذبہ ہے جس کو حکومت کا حق حاصل ہے. تو ایک نوعیت کی مذہبی آمریت کا تصور ہے جس کو وہ اپنے دین کا بھی تقاضا سمجھتے ہیں، اپنی روایات کا بھی تقاضا سمجھتے ہیں، اور اسی میں سوسائٹی کا خیر بھی دیکھتے ہیں. تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ شعور کی سطح پر پوری قوم کا فیصلہ نہیں بن سکی جمہوریت. ہمارے ہم یہی صورتحال ہے. اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو تعداد میں کمی بیشی تو ہے، لیکن اگر آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھیں جن کو طاقت حاصل ہو جاتی ہے، خاص طور پر بندوق کی طاقت، تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ تو ایسے ہی ایک افسانہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے. اصل چیز یہ ہے کہ قوم کی سالمیت کی حفاظت ہونی چاہیے. ہم ایک بڑے نازک مقام پر کھڑے ہیں، ہمارا خطہ طرح طرح کی ریشہ دوانیوں کی زد میں ہے. تو اس میں تو طاقت ہی اصل چیز ہے جو ہماری حفاظت کر سکتی ہے. لیکن وہ طاقت کس کو فراہم ہونی چاہیے؟ یعنی وہ لوگوں کے نمائندوں کو فراہم ہونی چاہیے، وہ ان کی خادم ہونی چاہیے. جمہوریت کا تصور یہ، جمہوریت آپ سے تین چیزوں کا لازماً تقاضا کرتی ہے. ایک جمہوری کلچر ہے، یعنی جس میں آزادی ہو، آپ اپنی رائے دے سکیں، شائستگی سے بیان کر سکیں اس بات کو. دوسرے یہ کہ لوگوں کا شعوری اعتماد ہو کہ یہ لوگوں ہی کا حق ہے کہ وہ اپنے لیے حکمرانوں کا فیصلہ کریں گے. اور تیسرے یہ کہ جو طاقت کے مراکز وجود میں آ جاتے ہیں، جیسے کہ جدید ریاست میں بیوروکریسی بھی ایک طاقت کا مرکز ہے، اسی طرح افواج بھی طاقت کا ایک مرکز ہے، وہ بھی دل کی گہرائیوں سے اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنے لیے حکمرانوں کا انتخاب کرنا ہے. اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ اصل میں ایک اصول کا، ایک اخلاقی قاعدے کا شعور ہے. تو اگر کسی قوم میں یہ چیز موجود نہیں ہے یا وہ تمدن کے ارتقاء میں اس مقام پر نہیں پہنچی، تو وہاں آپ خواب تو دیکھ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم صحیح کریں گے، اس کو بیان کر سکتے ہیں، لوگوں کی مزید تربیت کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں. لیکن اگر لوگ اس کو اس طرح قبول نہیں کیے ہوئے ہیں تو پھر اس کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں لوگوں کے مختلف گروہ اس طریقے سے مسلح نہیں ہوئے. اگر یہاں بھی آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ ایسی صورت پیدا ہو جائے، اور جیسے کہ ایک خطے میں پیدا بھی ہوئی، لیکن چونکہ افواج زیادہ منظم تھیں تو انہوں نے اس بغاوت کو کچل دیا. تو اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوتی تو آپ یہاں بھی اسی صورتحال سے دوچار ہو جاتے. یعنی وہ لوگ جو اس معاملے میں بغاوت پر آمادہ ہوئے تھے، ان کا نقطہ نظر بھی وہی تھا، کوئی فرق نہیں تھا ان کے اندر. یعنی بنیادی مقدمات کیا ہیں، پس منظر کیا ہے، سوچنے کا انداز کیا ہے، دینی مباحث کیا ہیں، دینی بنیادیں کیا ہیں جس کو وہ حکومت اور سیاست کے لیے مانتے ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا. جب نہیں تھا تو اگر ادھر مقابلے کی طاقت بڑی نہ ہوتی تو یہاں بھی یہی صورتحال پیدا ہو جاتی. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک زمینی حقیقت ہے. اب اس میں کیا کیا جائے؟ یعنی 20-21 سال تک وہ دستور بھی موجود رہا، اس کے تحت انتخابات بھی ہوئے، اس کے تحت ادارے بھی بن گئے، اور ایک بڑی عالمی طاقت بلکہ عالمی طاقتوں کی تائید بھی حاصل رہی. تو مقابل کی یہ قوت اتنی طاقت ضرور رکھتی ہے کہ اس نے چین نہیں لینے دیا. وہ آج بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر تیار نہیں ہے
تو اب کیا کیا جائے؟ اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی یا بندوق فیصلہ کرے گی یا دونوں اپنی کسی کمزوری کا احساس کر کے مفاہمت کی میز پر آ جائیں گے۔ تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ مفاہمت کا اگر کوئی فارمولہ نظریاتی لحاظ سے بنایا جا سکتا ہے تو وہ کم و بیش وہی ہوگا جو ایران میں بنایا گیا، کہ مذہبی آمریت اور جمہوریت میں نکاح کرا دیا جائے، یعنی دونوں کے درمیان۔ تو اسی طرح کا کوئی فارمولہ اگر یہاں بن جاتا ہے تو زمینی حقائق کے مطابق ہوگا، یہ نہیں کہ وہ کوئی آئیڈیل چیز ہوگی یا ایسا ہونا چاہیے، وہ ایک بدقسمتی ہوگی، کیونکہ جس وقت یہ آمریت قائم ہو جاتی ہے تو اس کو ہٹانا آسان نہیں ہوتا۔ اب روس میں دیکھ لیجئے کتنی قربانیاں دینی پڑی، چین میں دیکھ لیجئے ابھی بھی کیا صورتحال ہے، یعنی معیشت کے معاملے میں تو انہوں نے جدید نظام کو قبول کر لیا، سرمایہ داران نظام ہی کو بڑی حد تک قبول کر لیا، لیکن سیاست کے معاملے میں تو وہ ابھی تک منظم آمریت ہی کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں۔ تو قوم کے افراد، اس کی اعلیٰ ذہانتیں، اس کے دانشور، اس کے علماء، ان کا شعور کتنے درجے میں ہے، یہ اگر موجود نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر انارکی کے سپرد کر دیں گے۔ ایسے موقعوں پر جب شعور کی یہ سطح ہو تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ درمیان کی کوئی تجویز لاتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی پیش کر دیا آپ کے سامنے۔ ٹھیک، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ پاکستان بالعموم اس طرح کے معاملات میں ہم جانتے ہیں، اور اب ان چیزوں کو ہم اپنی نئی نسلوں سے چھپا نہیں سکتے، عالمی برادری بھی اس سے واقف ہے۔ ہمارے یہاں سے لوگ ہمارے دینی مدارس میں مذہبی فکر رکھنے والے گئے، افغانستان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ لڑے، ریاست نے بھی سپورٹ کیا، ہم ایک جنگ کا بھی حصہ رہا، اس وقت عالمی برادری دوسری طرف کھڑی ہوئی تھی۔ ایک استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے، پاکستانی جو ریاست کے اور ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم افغانستان کے اندر مداخلت نہ کریں تو پھر ہندوستان وہاں سے طاقت کے لیے تیار بیٹھا ہے، وہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، تو ہم تو اپنا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں جب ہم پراکسی کے طریقے پہ چوری چھپے کچھ نہ کچھ مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا اس کی کوئی اخلاقی جواز، دینی جواز ہے کہ ہم پراکسی کے انداز میں معاملات کریں، اور دوسرا کیا اس حقیقت کو بھی آپ مانتے ہیں کہ اگر ہم وہاں سے نظریں چرا لیں تو عالمی برادری اور باقی بالخصوص ہندوستان پاکستان کے خلاف افغانستان کو استعمال کرے گا؟ کیا استعمال کوئی کرے گا؟ یعنی افغانستان میں کون بستے ہیں؟ مسلمان بستے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے تہذیبی ثقافتی رشتے ہیں، کیا استعمال کوئی کرے گا؟ اور وہ استعمال کر بھی کیا لے گا؟ یہ اس وقت جو دوسری جنگ عظیم کے بعد نظم دنیا کا بنایا گیا ہے، اس میں اب ملکوں پر قبضے کرنے کا طریقہ نہیں اختیار کیا جا رہا۔ یعنی یہ دنیا کب بدل جائے اس کے بارے میں تو نہیں کچھ کہا جا سکتا، اس وقت کی صورتحال یہی ہے۔ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ قوموں کا حق خود ارادی محفوظ رہے گا، یہ اصول میں مان لیا گیا ہے۔ 1928 کے بعد یہ بات اب نہیں مانی جاتی کہ آپ کسی جگہ پر قبضہ کر لیں اور قبضہ کر کے آپ یہ کہیں کہ میں تو اب اس ملک کا مالک بن گیا ہوں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں بھی ایک لحاظ سے پوری دنیا پر قبضہ ہو گیا تھا اتحادیوں کا، لیکن انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ براہ راست اپنی حکومتیں قائم کریں۔ قبضہ تو ہو گیا تھا۔ یہ فلسطین پر ہم گفتگو کر کے دیکھ چکے ہیں کہ وہاں تو جنرل ایلن بھی داخل ہو گئے تھے اور فاتحانہ داخل ہوئے تھے۔ جب آپ نے فتح کر لیا اور اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا رہنے کا ارادہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمینی حقیقتیں تبدیل ہو گئیں پچھلی صدی میں۔ جب وہ تبدیل ہو گئیں تو اسی کا آپ نے نتیجہ دیکھا۔ میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ اسی کا نتیجہ یہ دیکھا کہ مشرقی پاکستان کو ہندوستان نے فتح کر لیا، لوگ بھی کم و بیش وہاں کے ساتھ دینے کے لیے تیار تھے بڑی تعداد میں، لیکن قبضہ برقرار نہیں رکھا جا سکا۔ بھوٹان اتنا سا ہے، نیپال اتنا سا ہے، سری لنکا اتنا سا ہے، وہ اپنی آزادی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں نا۔ تو اس وجہ سے اس سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے۔ آپ بین الاقوامی قانون کو اس وقت دیکھیں، اس کے تحت یہ کسی کے لیے بھی موضوع نہیں کہ وہ مختلف سلطنتوں کو اس طرح سے ہڑپ کر جائے۔ زیادہ سے زیادہ جو چیز ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کے حصے بکھرے ہو جائیں، یعنی آپ کی وحدت کو برباد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قومیں ہیں، ان کا پس منظر ہے، وہ جس طرح سے شامل ہوئی ہیں اس کی بھی ایک تاریخ ہے، اس میں بہت سے موقعوں پر بعض فیصلوں سے آپ سے اختلاف بھی کرتی ہے وہاں کی لیڈرشپ۔ اس کا علاج کیا یہ ہے کہ آپ گرد و پیش میں اس طرح کی سازشیں کریں؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے ہاں اچھی روایات قائم کریں، اپنے ہاں جمہوری کلچر کو پروان چڑھائیں، اپنے ہاں لوگوں کو اعتماد دیں،
ان کے لیے یہ فضا پیدا کریں کہ وہ اپنی بات کہہ سکتے ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتے ہیں، اور اپنے ہاں ان اقدامات سے گریز کریں جو قبل از وقت کیے جاتے ہیں۔ تو ساری توجہ اصل میں داخلی حالات پر ہونی چاہیے۔ قوموں پر حقیقی آفت ان کے اندر سے آتی ہے، وہ باہر سے نہیں آتی۔ جب اندر سے چیزیں کھوکھلا ہو جاتی ہیں تو پھر باہر کے عوامل بھی اپنے کام کرتے ہیں۔ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ پہلی جنگ عظیم کے موقع کے اوپر اندر سے تو پورے استحکام سے کھڑی تھی؟ ہم جانتے ہیں کہ کم و بیش 1 صدی میں بالکل مرد بیمار بن چکی تھی، بلکہ یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا اسے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ جنگ عظیم ہوئی، اس میں ایک فیصلہ کیا گیا، وہ فیصلہ صحیح تھا غلط تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مفتوح ہو گئے۔ تو عالمی سطح پر مفتوح ہو گئے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ کو کیا موقف اختیار کرنا چاہیے، تو میرے نزدیک وہی موقف خیر و برکت کا باعث بنتا ہے جو اصولی ہو، اور وہ اصولی موقف میں نے بیان کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو پہلے دن سے یہی کہنا چاہیے تھا کہ ہم افغانستان کے عوام کی حکومت چاہتے ہیں۔ افغانستان کے عوام اس کا فیصلہ کریں۔ دنیا بہت کچھ سفر طے کر چکی ہے، جو لوگ آپ کے زیر اثر ہیں، آپ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی یہی بات سمجھانے کی ضرورت ہے، یعنی یہی بتانے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اصولی موقف ہر حال میں یہی ہونا چاہیے، میرا بھی، آپ کا بھی، گرد و پیش کے ملکوں کا بھی، ہر ایک کا یہی ہونا چاہیے کہ افغانستان کے عوام کو یہ حق ملے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا آزادانہ طریقے پہ انتخاب کر سکیں۔ دور حاضر میں اس کے جو طریقے ہیں وہ اب معلوم معروف ہیں، اور وہاں پر ایک دستور بن گیا تھا، ادارے وجود میں آ گئے تھے، اس میں کوئی خامی ہے آپ اس کی اصلاح کر لیں، ہر دستور میں اس کی اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے، اور جتنے بھی اس میں گروہ ہیں وہ سب مل کے یہ فیصلہ کر لیں۔ آخر وہ ایک قوم کے افراد ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ حکمت یار اور استاد سیاف وہاں بیٹھ سکتے ہیں تو طالبان بھی وہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں لوگوں کی رائے سے کیسے حکومت قائم کرنی ہے، اس میں کوئی بے انصافی نہ ہو، اس میں کوئی کسی کو اپنے زیر اثر نہ لائے، اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ میں نے یہ گزارش کی ہے کہ اگر یہ شعور نہیں ہے، اگر آپ کا یہ موقف نہیں ہے، آپ اس اصولی جگہ پر نہیں کھڑے ہیں، تو اس سے نیچے اتر کر بھی اگر زمینی حقیقتوں کا ادراک ہے تو کوئی مفاہمت کا فارمولہ پیدا کرے۔ لیکن لڑنے والوں کی پشت پناہی کرنا یا ان کو پناہ دینا یا ان کی مدد کرنا، یہ حقیقت میں آپ وقتی تدبیریں کر رہے ہیں، اس سے آپ کے مفادات کی حفاظت نہیں ہوتی، آپ اپنے لیے گڑھے کھودتے ہیں۔ اور اصل میں وہی گڑھا تھا کہ جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں ایک طویل عرصے سے، اسی کے نتائج پوری قوم نے بھگتے ہیں۔ کبھی دیکھیے نا، یہ لوگ کہتے ہیں جی فتح پالی، ہوا کیا ہے؟ یعنی جو لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے ان کی کل نقصان کیا ہے 2400 افراد اس سارے عرصے میں، اور آپ کا نقصان کیا ہے؟ لاکھوں افغان اور 70,000 پاکستانی۔ تو آپ سوچتے ہیں یہ اچھا، پھر اس کے ساتھ ملک کا کیا بنا ہے؟ وہ کھنڈر ہو کے رہ گیا ہے، اس میں تعمیر و ترقی کا ہر منصوبہ بےمانی ہو گیا ہے، اس میں لوگوں کے حوصلے پست ہوئے ہیں، اس کے بہترین لوگ دوسری جگہوں پر پناہ ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے جو چیز آپ نے حاصل کی ہے؟ انسانوں پر حکومت کرنی ہے، یا یہ ہے کہ آپ نے پہاڑوں پر اور چٹیل میدانوں پر اور کھیتوں پر حکومت کرنی ہے؟ انسانوں پر کرنی ہے نا۔ تو انسانوں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ تو میرے نزدیک میں نے اس پر زور دے کے کہا تھا کہ بڑی مشکل سے انسانوں نے یہ چیز ایجاد کی ہے۔ آپ مادی ایجادات سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا، سفر کرنے کے لیے جہاز پہ جاتے ہیں اور ٹرین بھی لاتے ہیں اور سب کرتے ہیں، تو اسی طرح سے بڑی مشکل سے انسانوں نے پرامن انتقال اقتدار کے لیے جمہوریت کا راستہ تلاش کیا ہے، پھر اس کے تجربات کیے ہیں، اس کے مختلف ماڈل دنیا میں وجود میں آئے ہیں، ان میں سے کسی کو سامنے رکھ کر آپ بھی اسی چیز پہ اطمینان کریں۔ مذہبی آمریت اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ افغانستان میں رہنے والے مسلمان ہیں، ان کو جس چیز کی تلقین کرنی چاہیے وہ وہی تلقین ہے جس کو دین کی دعوت کہتے ہیں۔ یعنی آپ لوگوں کو بھی یہ کہیں کہ وہ دین پر عمل کریں اور حکمرانوں کو بھی کہیں کہ دین پر عمل کریں۔ تو دین پر عمل یا شریعت پر عمل یہ ہے اسلام کی دعوت۔ لوگوں پر مذہبی آمریت قائم کرنا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک، ہم سب چند ضمنی سوالات 5 منٹ باقی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مختصراً۔ جب گفتگو ہم نے کل آپ سے کی، بعض لوگوں نے اس پہ کمنٹس بھی کیے، اپنے کچھ اضطرابات کا اظہار کیا۔
سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک سانس میں آپ نے فرمایا کہ طالبان کی حکومت استبداد پہ مبنی تھی اور ناجائز حکومت تھی، اور پہلے بھی تھی، اب بھی ہوگی، تب بھی ناجائز ہوگی، بندوق کے زور پہ بنے. پوچھا گیا ہے کہ یہی پورا منظرنامہ آپ نے اس وقت بیان کیا تھا جب سیدنا علی سیدنا امیر معاویہ کے درمیان ایک نزاع ہوا کہ وہاں پر تو انتقال اقتدار کا کوئی ڈاکٹرائن لکھا ہوا موجود نہیں تھا، اور بات بندوق تک پہنچ گئی تو اب جو فیصلہ ہوگا وہی عملی فیصلہ ہوگا. تو وہاں تو آپ نے ناجائز حکومت یا اس کو نہیں قرار دیا. یہاں پر جب جمہوریت کے لیے فضا سازگار نہیں ہے اور انتقال کا وہ طریقہ اختیار کرنا اقتدار کی منتقلی میں جو قبائلی معاشرے میں ہوتا ہے اس کو طالبان نے اپنایا، وہ آئے تو 60-70% لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ ناجائز کیسے ہو گئے؟ میں نے اس کو بھی کبھی جائز نہیں کہا. یعنی وہ اقدام بھی ایک ناجائز اقدام ہی تھا. اصل میں یہ بالکل وہی اصول ہے کہ آپ کے سامنے دو قدریں ہوتی ہیں. آپ کو ہر حال میں سچ بولنا چاہیے. جھوٹ ایک بیماری ہے، نہیں ہونا چاہیے. آپ اضطرار میں کہتے ہیں کہ اس کا جواز ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری ہو گئی ہے. تو وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مجبوری واقع ہو گئی. وہ مجبوری یہ تھی کہ خلفائے راشدین کوئی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو نہیں دے سکے. دیکھیے جمہوریت اصول میں قرآن میں لکھی ہوئی ہے، ذہنوں میں لکھی ہوئی ہے، عقل میں موجود ہے. یہ زمین پر وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کسی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو ایوان نمائندگان کو پیدا کرنے میں آپ کامیاب نہ ہو جائیں. ٹھیک، آپ برطانیہ کی تاریخ پڑھیں، وہاں اصل میں یہی چیز تھی جو مل گئی بنیاد رکھنے کے لیے. دارالعمراء کی صورت میں موجود تھی، وہ آہستہ آہستہ ہاؤس آف کامنز کے اقتدار میں تبدیل ہوتی چلی گئی. آپ 1415 کے میگنا کارٹا کا اگر مطالعہ کریں تو ابتدا وہیں سے ہوئی ہے. تو یہ چیز خلفائے راشدین کے ہاں سے نہیں ملی. انہوں نے جو اس کے لیے ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کا یہ بنایا، وہ بالکل ایک وقتی تدبیر تھی. جتنی دیر وہ چل سکتا تھا 10-15 سال چل گیا، اس لیے کہ 10-15 سال تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلی پیدا کر دی تھی اور اس سے جو قیادت وجود میں آئی تھی وہی کافی تھی. ٹھیک، اب پورا جزیرہ نما عرب فتح ہو گیا، سلطنت بہت دور دور تک پھیل گئی. اس کے بعد اب ایک ایوان نمائندگان کہاں سے وجود میں آئے؟ وہ نہیں تھا. جب وہ نہیں تھا تو تلوار نکلی، اور جب تلوار نکلی تو پھر تلوار نے فیصلہ کیا. تو میں اس کو کوئی جائز بات نہیں کہتا، یہ کہتا ہوں کہ کوئی اور راستہ نہیں سمجھ میں آتا. اور میں نے دلیل دی تھی اس کی کہ آپ اس وقت کے لوگوں کو کیا دوش دیتے ہیں، اس کے بعد 1000 سال تک آپ کے فقہا اور دانشور بھی کوئی راستہ تجویز نہیں کر سکے. یہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو یا ایوان نمائندگان کے تصور کو تو مغرب نے اس مقام تک پہنچایا ہے، جس کے نتیجے میں دساتیر بننا شروع ہوئے. اب ادارے وجود میں آ گئے. اداروں کا باہمی ربط کیا ہونا چاہیے، مقننہ میں، عدلیہ میں، انتظامیہ میں کیا تعلقات ہونے چاہیے، وہ ایک سائنس کے طریقے پر بن گیا. سوال یہ اس کے بننے کے بعد کیا عذر ہے آپ کے پاس؟ یعنی ایک اضطرار کی، ایک مجبوری کی کیفیت میں اگر آپ نے کوئی کام کیا تو وہ بالکل اور چیز رکھتا ہے. تو کیا اس وقت یہ چیز موجود ہے؟ ایسا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت بندوق اٹھائے ہوئے ہیں وہ اس اصول ہی کو نہیں مانتے کہ لوگوں کی رائے سے حکومت قائم ہونی ہے. تو اس لیے گفتگو اس پر کرنے کی ضرورت ہے. یعنی مجھے آپ کو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ آخری دم تک یہی کہیں کہ لوگوں کی رائے افغانستان کے عوام کا کام ہے، جس طرح پاکستان کے عوام کا کام ہے. ایک ہی آپ کے پاس بات ہونے چاہیے. ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہم افغانستان کے لیے پسند کرتے ہیں، وہی ہم سعودی عرب کے لیے پسند کرتے ہیں، وہی ہم ایران کے لیے پسند کرتے ہیں، اور وہی ہم چین کے لیے پسند کرتے ہیں. کہ جمہوریت ہو، لوگوں کے حقوق ہو، آزادی سے بات کرنے کا ان کے پاس موقع ہو، ریاستوں اور حکومت کے اقدامات پر تنقید کی فضا ہو، اور لوگوں کی رائے سے انتخابات کے. یہ رائے اصولی ہو گئی. اب کسی جگہ مشکل پیش آ گئی، یعنی اس اصول کے اطلاق میں تو مشکل میں اتنا ہی کمپرومائز کرنا چاہیے جتنا ایک زمینی حقائق کا تقاضا ہے، نہ کہ آپ اصولی کو بالکل ختم کر کے رکھتے. ہم سب بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی آپ سے، افغانستان کی موجودہ صورتحال، خطے میں پاکستان کا کردار، عالمی منظرنامہ اور وہ کیا تغیرات ہیں جو علم سیاست میں واقع ہوئے. اس موضوع پر ضمنی اشکالات انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے پیش کریں گے. وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.